السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر کامران آفتاب احمد اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آپ نے حالیہ دنوں میں اسرائیل کے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا۔ آئرن ڈوم آخر ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے، یہی ہمارا موضوع ہے۔ دوستو، ویلاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویلاگ کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب کے علاوہ کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کا لنک نیچے کمنٹ سیکشن میں دے دیا گیا ہے۔ دوستو، اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم، جسے عرف عام یا غلط العام میں آئرن ڈوم بھی کہا جاتا ہے، یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے اگر میں چیدہ نکات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں تو اس کے لیے وقت درکار ہے، تو اس وجہ سے میں اس ویلاگ کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، جس کا پہلا حصہ میں لے کر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں۔ دوستو، آئرن ڈوم کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے فولادی یا لوہے سے بنا ہوا گنبد۔ آئرن ڈوم اسرائیل کی ڈیفنس شیلڈ کی ایک پرت ہے، یعنی کہ ایک لیئر ہے۔ اسرائیل نے خود کو کسی بھی میزائل حملے سے بچانے کے لیے اس طرح کی 5 یا 6 پرتیں یا لیئرز بنا رکھی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بیرونی پرت ہے یا لیئر ہے، اسے ایرو 3 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایرو 3 ایئر ڈیفنس سسٹم زمین کے ایٹماسفیئر کے باہر کام کرتا ہے۔ اس سسٹم کے تحت بیلسٹک میسلز جن کی رینج عام طور پر ہزاروں کلومیٹر ہوتی ہے، انہیں سپیس میں یا زمین کے ایٹماسفیئر کے جسٹ باہر عام طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کی انفارمیشن کے لیے، بیلسٹک میسلز ایسے میزائل ہوتے ہیں زمین کی سطح سے ایک جو کروڈ پاتھ ہے اس میں وہ موو کرتے ہیں اور زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے ایک آربٹ میں زمین کے ارد گرد چکر لگا سکتے ہیں۔ ایسے میزائل کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ وار ہیڈ، مثلا ایٹامک بمز یا آپ کیمیکل بمز کہہ لیں، ان کو یہ بیلسٹک میسلز کیری کر سکتے ہیں۔ ان کو زمین سے خلا میں چھوڑا جاتا ہے، جہاں یہ ایک مدار میں حرکت کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف دوبارہ زمین کی طرف جاتے ہیں۔ تو دوستو، ایرو 3 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کے تحت ان بیلسٹک میسلز کو خلا میں ٹارگٹ کر کے میزائلوں سے تباہ کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے تحت اسرائیل اب ایسے میزائل بھی تیار کر چکا ہے جو خلا میں تیرتی ہوئی سیٹلائٹس کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس بیرونی پرت سے ذرا ہم نیچے آئیں تو ایک اور ایئر ڈیفنس سسٹم کام کرتا ہے جسے ایرو 2 کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹم بھی ایرو 3 کی طرح ہی زمین کے ایٹماسفیئر کے باہر ہی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے، مگر اس کی رینج ایرو 3 سے کم ہے، مگر اس کی جو سپیڈ ہے وہ ایرو 3 سے زیادہ ہے۔ دوستو، ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم 1986 میں اسرائیل نے امریکہ کے تعاون سے تیار کیا۔ ایرو 2 سسٹم سن 2000 میں فنکشنل ہوا اور ایرو 3 سسٹم 2017 میں فنکشنل ہوا۔ ایرو 2 اور ایرو 3 ڈیفنس سسٹم دنیا کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ایئر ڈیفنس سسٹمز کی طرح یہ فکسڈ نہیں ہے، بلکہ یہ موبائل ہے اور آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے منتقل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ زمین کے ایٹماسفیئر کی میں نے بات کی، تو زمین کے ایٹماسفیئر کی موٹائی تقریباً رفلی 100 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوتی ہے، اور یہ دونوں ایرو سسٹمز زمین کے ایٹماسفیئر کے باہر، یعنی کہ زمین کے سے کم از کم 100 کلومیٹر اوپر خلا میں، کم از کم، عام طور پر یہ فاصلہ ہزاروں کلومیٹرز میں ہوتا ہے، بہرحال اس پہ آپریٹ کرتے ہیں۔
اس ایرو سسٹم سے پہلے اسرائیل اپنے ایئر ڈیفنس کے لیے پیٹریوٹ میزائل پر بھروسہ کرتا تھا، جو اب بھی تھوڑا بہت موجود ہے۔ تو دوستو، یہ ایرو سسٹم اس کو خصوصی طور پر اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایران کے میزائلوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ بہرحال اس ایرو سسٹم کی سب سے بڑی خامی اس کی قیمت ہے، اور ایک ایرو میزائل کی قیمت تقریباً 30 لاکھ امریکی ڈالرز یا 1 ارب پاکستانی روپوں کے قریب قریب ہے۔ اسے بنانے کی قیمت، اس سسٹم کو مطلب بنانے کی قیمت تقریباً 4 ارب US ڈالر تھی، جو آج کل کے حساب سے مور اور لیس 6 سے 7 ارب ڈالرز بنتے ہیں۔ ایران کی جانب سے 1 اکتوبر 2024 کو اسرائیل پر 181 بیلسٹک میسلز داغے گئے، جن میں سے بیشتر کو ایرو سسٹم نے ہی ناکارہ کیا۔ اس سے پہلے اسی سال اپریل میں بھی ایران کی جانب سے فائر کیے گئے کم و بیش 120 بیلسٹک میزائلز کو اسی سسٹم نے انٹرسپٹ کیا۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق ایروز 3 کی کل ریشو 99% اور ایرو 2 کی کل ریشو 90% سے زیادہ ہے۔ اب ایرو 4 بھی تجربات کے مرحلے میں ہے، جس کا مقصد ہائپرسونک میسلز کو انٹرسپٹ کرنا ہے۔ دوستو، یہ بات تو ہوئی ایرو سسٹم کی، جس کی 2 لیئرز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور جو تیسری لیئر ہے جسے ایرو 4 کہا جاتا ہے، وہ تجربات کے مراحل میں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا پیٹریوٹک مسل لیئر کا، جو کہ ایک ایڈیشنل لیئر ہے، دو کہ یہ لیئر اب اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے اور کچھ نہ کچھ حد تک اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جو اگلی اہم لیئر اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی ہے، یعنی کہ یہ ایرو 3 کے بعد ایرو 2 اور پھر پیٹریوٹک میسائلز، اور پھر اس کے بعد جو لیئر ہے اسے ڈیوڈ سلنگ کہا جاتا ہے۔ دوستو، سلنگ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ سلنگ غلیل کی طرح کا ایک قدیم ہتھیار ہے، جس میں پتھر باندھ کر اسے پتھر کو دور پھینکا جاتا تھا۔ پرانے وقتوں میں اس ہتھیار کا استعمال شکار کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، اور یہ جنگ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ قدیم کھیلوں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈیوڈ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ مذہبی روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام سلنگ چلانے کے بہت ماہر تھے۔ حضرت طالوت اسرائیل کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، مگر زیادہ مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ویسے تو نیک انسان تھے، لیکن یہ بہرحال نبی نہیں تھے۔ بہرحال انگریزی میں حضرت طالوت کو سول بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت طالوت کے لشکر کا مقابلہ جالوت کے لشکر سے ہوا۔ جالوت کو انگلش میں گولیت کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، روایت یہ ہے کہ جالوت ایک دیو کامت شخص تھا اور جنگی مہارت اور لڑائی بھڑائی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے حضرت طالوت کے اسرائیلی لشکر کو مقابلے کا چیلنج دیا۔ دوستو، یہاں پہ یہ بات بھی بڑی معنی خیز ہے کہ جالوت کا لشکر فلسطینی تھا، مگر اس وقت اہل فلسطین راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے اور اہل اسرائیل حق پر تھے۔ بہرحال اہل اسرائیل جالوت کی طاقت سے بہت زیادہ مرعوب تھے اور اس سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ اس موقع پر حضرت طالوت نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو شکست دے گا اسے بے شمار انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام
اس وقت نبوت کے درجے پر فائز نہیں تھے اور بڑے ہی کم عمر تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک چرواہے تھے اور مالی طور پر بہت زیادہ غریب تھے۔ ان کا قد و قامت بھی جالوت کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا تھا۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس مقابلے کے لیے خود کو پیش کیا۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی ذرہ پیش کی جو حضرت داؤد علیہ السلام نے ٹھکرا دی۔ انہوں نے اس سلنگ میں ایک پتھر رکھ کر اسے چلایا جو جالوت کے ماتھے پر لگا اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے تلوار کا ایک وار کر کے جالوت کو جہنم رسید کر دیا۔ اس مقابلے کے بعد اہل فلسطین کے حوصلے پست ہو گئے اور انہیں شکست ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی حضرت طالوت کی بیٹی سے ہوئی اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ بھی بنا دیا گیا۔ دوستو، انگلش زبان میں ایک ایکسپریشن ہے ڈیوڈ اینڈ گولیت۔ تو دوستو، یہ ایکسپریشن اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر ایک انڈر ڈاگ سچویشن ہو، خاص طور پر کھیل اور مقابلہ بازی کے میدان میں۔ یہ ایکسپریشن اس واقعے سے مستعار لیا گیا ہے۔ خیر، واپس چلتے ہیں اسرائیل ایئر ڈیفنس سسٹم کے ڈیوڈ سلنگ پر۔ دوستو، ڈیوڈ سلنگ سسٹم 2017 میں آپریشنل ہوا اور اسرائیل نے اسے امریکہ کی مدد سے ہی بنایا۔ ڈیوڈ سلنگ کو خصوصی طور پر ڈرونز اور میڈیم رینج میسلز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ دوستو، میڈیم رینج سے مراد وہ میزائل ہیں جن کی رینج تقریباً 70 کلومیٹر سے لے کر 300 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ ان میڈیم رینج میزائلوں میں کروز میزائل، آپ نے ان کا ذکر سنا ہوگا، اور ٹیکٹیکل بیلسٹک میسلز نمایاں ہیں۔ یہ جو ٹیکٹیکل بیلسٹک میسلز ہوتے ہیں، ان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ موبائل ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کا جو یونٹ ہوتا ہے، ان کی جو بیٹری ہوتی ہے، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی موو کر کے انہیں کہیں سے بھی فائر کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ان میں وار ہیڈز کو لے جانے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ بہرحال ڈیوڈ سلنگ ایئر ڈیفنس سسٹم میں جو میزائل انٹرسپٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں سٹنر کہا جاتا ہے۔ اس ڈیوڈ سلنگ سسٹم نے پہلا میزائل 2018 میں انٹرسپٹ کیا۔ پھر اور اس میزائل کو سیریا کی جانب سے فائر کیا گیا تھا۔ پھر 2023 میں اسی سسٹم نے ایک اور میزائل جسے غزہ کی جانب سے فائر کیا گیا تھا اسے بھی انٹرسپٹ کیا۔ ایران نے اس سال اپریل میں جب اسرائیل پر میزائل اٹیک کیا تو بہت سارے جو میسلز تھے ان کو اسی سسٹم نے انٹرسپٹ کیا۔ اب اسرائیل اس ٹیکنالوجی کو بہت سے یورپین ممالک اور کچھ عربی ممالک کو بھی فروخت کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ اب تک کا میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل حاضر ہوں گا۔ مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔